الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک سوال کیا گیا ہے کہ آج مسلمانوں کی کمزوری کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ اربوں کی تعداد کے اندر مسلمان ہیں لیکن ہر جگہ مسلمان کمزور ہے اور گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے۔ آخر دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ ہی یہ سلوک کیوں ہو رہا ہے؟ قرآن و سنت اس حوالے سے کیا رہنمائی کرتے ہیں؟ جی بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے۔ آج کا جو ماحول ہے اور آج کے عالم اسلام کے جو حالات ہیں، یقیناً اس میں ہر شخص کے ذہن کے اندر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا بھر کے وسائل اس وقت مسلمانوں کے پاس ہیں، تیل ہو یا دریا ہوں، اور دنیا بھر کے جتنے بھی قدرتی وسائل یا افرادی وسائل ہیں وہ سب سے زیادہ مسلمانوں کے پاس ہیں، لیکن بدقسمتی سے مسلمان اس وقت دنیا کے اندر سب سے زیادہ کمزوری کا اور ذلت کا شکار ہے۔ دنیا کے اندر ہر جگہ مار کھا رہے ہیں، ہر جگہ پٹ رہے ہیں، اور اس کی وضاحت خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمائی ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا کی باقی قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی جس طرح کہ بھوکا دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ جس طرح آپ نے سوال کیا کہ آج تو تعداد زیادہ ہے، تو صحابہ اکرام کے ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ شاید اس وقت ہماری تعداد بہت کم ہو جائے گی اور افرادی قوت کی کمی کی وجہ سے مسلمان دنیا کے اندر شکست کھا جائیں گے، مغلوب ہو جائیں گے، اور دنیا کی باقی قومیں جو ہیں ان کے اوپر ٹوٹ پڑیں گی۔ تو اس لیے صحابہ اکرام نے یہ سوال کیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بل انتم یومئذ کثیر، نہیں، تمہاری تعداد اس وقت بہت زیادہ ہوگی۔ تعداد کی کثرت کے باوجود دنیا کی باقی قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تم سمندر کے اوپر اٹھنے والے جھاگ کی طرح بے وزن ہو جاؤ گے۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ سمندر کے اوپر یا سیلاب کے اوپر جھاگ سی اٹھتی ہے، بلبلے بنتے ہیں اور ہوا کے جھونکے آتے ہیں، اور اس کے بعد وہ تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ گو کہ وہ جھاگ بہت زیادہ ہوتی ہے، دیکھنے میں اس کی تعداد بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن اس کی کوئی قوت نہیں ہوتی، بلکہ تھوڑی سی ہوا چلتی ہے تو ہوا کے چند جھونکے جو ہیں وہ بھی اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ وَلَيَنزَعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَحَابَةَ مِنْكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا خوف ختم کر دیں گے، وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور تمہارے دلوں کے اندر وہن پیدا کر دیں گے۔ دو باتیں اللہ کے رسول نے یہاں پر فرمائی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ دشمن کے دل سے مسلمانوں کا خوف ختم ہو جائے گا، اور خوف ختم ہونے کے پیچھے ظاہر یہ ہے کہ جب مسلمان ایمانی لحاظ سے کمزور ہو جاتا ہے تو دشمن بھی اس کے مقابلے میں طاقتور ہو جاتا ہے، اس لیے کہ مسلمان کی طاقت کا راز جو ہے اس کے ایمان کے اندر ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تمہیں غلبہ دے گا اللہ تبارک و تعالی بشرطے کہ تم مومن ہو، اور مومن سے مراد مومن صادق ہے، سچا ایمان۔ یہ سچا ایمان اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک بڑا اہمیت رکھتا ہے، اور اس کے اندر بڑی قوت اور طاقت ہے، اور تھوڑی تعداد کے اندر بھی ایسے لوگ ہوں تو دنیا کے اندر ان کا وزن ہوتا ہے، اور ان کے اصل وزن ان کے کردار کے اندر ہوتا ہے۔ تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دشمن کے دل سے تمہاری ہیبت اور تمہارا خوف جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو آج مسلمانوں کے حوالے سے یہی بات کی جا سکتی ہے کہ دنیا بھر کے اندر مسلمان جو ہیں وہ سب سے بے وزن ہیں، اور یہ تصور کیا جاتا ہے کہ یہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ اخلاقی لحاظ سے پسماندہ قوم ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَا يَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر وہن پیدا کر دے گا۔ تو صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول وَمَا الْوَهْنَ، وہن کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت۔ یہ پوری اس حدیث کا خلاصہ ہے کہ جب دنیا کی محبت پیدا ہو جائے اور موت کو آدمی ناپسند کرنے لگ جائے، موت ایک ڈراؤنی چیز بن جائے، تو
اس کے بعد آدمی بزدل ہو جاتا ہے۔ تو یہ بزدلی اور طاقت کے معیار جو ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان کر دیے۔ حب الدنیا، دنیا پرست ہو جائے جب مسلمان، اور دنیا کے اندر اس حد تک غرق ہو جائے کہ اس کو جائز ناجائز، حلال حرام اور خیر اور شر کی تمیز ہی باقی نہ رہے، تو ظاہر ہے کہ پھر دنیا ہی کے ساتھ اس کی محبت ہوگی، موت کا خوف ہوگا، اللہ کے سامنے جانے سے گھبرائے گا، اس لیے کہ اسے پتہ ہے کہ جو اس کے کرتوت ہیں اور اس کے اعمال نامے کے اندر جو سیاہ اعمال ہیں ان کی حیثیت کیا ہے۔ اس لیے جب اس کے سامنے وہ سیاہ اعمال آتے ہیں تو وہ موت کا نام سن کر بھی اس پر لرزہ طاری ہوتا ہے۔ اس کے برعکس ایک مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ہر وقت موت کی تیاری کرتا رہتا ہے، حلال اور حرام کی تمیز کرتا ہے، جائز و ناجائز کی تمیز کرتا ہے، اور خیر اور شر کی تمیز کرتا ہے، اور دنیا کو دارالامتحان سمجھتا ہے اور آخرت کو دارالجزا سمجھتا ہے۔ تو یہ مسلمان کی سوچ اور اس کا یہ بنیادی تصور جب اس کے ذہن کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو وہ ہمیشہ خوف خدا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جوابدہی کے احساس کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اور جب جوابدہی کا احساس اس کے دل کے اندر موجود ہو تو اس کو کبھی بھی موت کا خوف نہیں ہوگا۔ وکراہیت الموت، موت کو ناپسند کرنا بزدل لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ موت کی تیاری کرنا یہ مومن کی شان ہے۔ مومن تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خاطر، دین کی سربلندی کی خاطر جو ہے اپنی جان تک کو قربان کرنے کو اپنے لیے سب سے بڑا اعزاز سمجھتا ہے، اور شہادت اس کی زندگی کی سب سے بڑی آرزو ہوتی ہے کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں شہادت کا رتبہ مل جائے، کہ وہ اپنے دین کی خدمت کرتے کرتے اپنے خون کا آخری قطرہ تک بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے بہا دے۔ لیکن بدقسمتی سے آج مسلمانوں کی اکثریت اس ایمان سے خالی ہے، بلکہ نفاق جو ہے ہر طرف ہمیں نظر آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی جو نشانیاں بیان کی ہیں کہ جب بات کریں تو جھوٹ بولیں، جب وعدہ کریں تو وعدے کی خلاف ورزی کریں، جب کسی سے بحث مباحثہ ہو جائے تو گالی گلوچ پر اتر آئیں، جب کسی سے وعدہ کریں تو عہد شکنی کریں۔ تو یہ ساری چیزیں آج مسلمان معاشرے کے اندر موجود ہیں، نفاق کی بدترین شکلیں مسلمان کے اندر۔ بلکہ بعض اوقات تو اپنے اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں بھی بعض لوگ جو ہیں وہ شکوک و شبہات کا اور اس طرح کے خیالات کا اظہار کرتے ہیں کہ گویا اسلام سے بھی یہ لوگ مطمئن نہیں ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا، جو نہ کفر کے ساتھ مکمل طور پر ہیں نہ مکمل طور پر اسلام کے ساتھ ہیں، تو ان کا انجام دنیا کے اندر بھی ذلت ہے اور آخرت کے اندر بھی ذلت ہے۔ دنیا اور آخرت کے اندر رسوائی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچا مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى